موجودہ سیاسی منظرنامے پر JUI کا موقف لیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما JUI سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سینیٹر صاحب، سب سے پہلے بتائیے گا کہ کل جس انداز میں صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب نے آلموسٹ 3 ہفتوں کے بعد ججز سمری پر سائن کیے ہیں، آلدو یہ معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا چکا تھا، اس پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا سچویشن تھی، کیوں اس طرح ہوا، اور کیا آصف علی زرداری صاحب نے اپنی آئینی پوزیشن چینج کر لی ہے اس ایشو کے اوپر؟ کی ہے اور اس اعتراض سے وڈرا کر گئے ہیں جو ان کو تھا، یا مجوزہ اعتراض جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی اور جس کی وجہ سے وہ روک کے بیٹھے تھے، یا تو وہ نہ کرتے یہ سارا کچھ، اتنی ایکسرسائز اتنی ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر کر لی تھی تو پھر اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرتے اور جو کچھ کہنا چاہتے تھے وہ کہتے، اس کو ایکسپریسلی جو ہے نا اس کو ریکٹ پہ آنا چاہیے تھا۔ اتنی ہائپ کریٹ ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی واپسی کا عمل بھی اس سے زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا صرف لاہور کا آنا جانا اور ایک ملاقات بیچ میں نقوی صاحب کے ساتھ، تو اچھا کچھ سر، بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جی ایک اور چیز ہے کہ جو ججز کی سلیکشن ہے اس پہ بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جو خاص وکلا کے گروپس تھے ان کے لوگوں کو پریفر کیا گیا ہے۔ اس سارے تناظر میں جو ججز سلیکشن کا کرائیٹیریا ہے آپ کو کتنا ٹرانسپیرنٹ لگ رہا ہے؟ ایسا ہے کہ 26 امینڈمنٹ سے پہلے یہ ہمارا بہت بڑا اعتراض تھا کہ چیمبرز کے لوگ، ججز کے اپنے چیمبرز کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے چیمبر کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا، آپ نے میرے چیمبر کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا۔ جو ہمارا ماضی ہمارے ساتھ چلتا تھا اور وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا اور ہم اپنے اپنے لوگ اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے تھے، اس کا ایک طریقہ کار یا حل یہ نکالا گیا کہ پارلیمان کی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ اس کے اندر جو ہے نمائندگی ہونی چاہیے جوڈیشل کمیشن میں، تو پہلے سے بھی برا حال ہو گیا ہے۔ اب تو حصے ہو گئے ہیں سیاسی جماعتوں کے بھی اور دوسروں کے بھی، اور اتنے بڑے الزامات آنے لگ گئے ہیں کہ یہ کسی وقت یہ بھی مسئلہ بنے گا۔ اسی طرح سے لگ بھگ اس سے ملتے جلتے الزام ہیں جیسے صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے ملتے جلتے الزامات آئے تھے۔ صحیح سر، آپ نے کہا کہ جس طرح سے حصے ہو گئے ہیں اور جو صوبائی اسمبلیوں میں ایک گروپنگ ہو گئی ہے، اس طرح عام پاکستانی کو ایک انصاف جو ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ پھر وہ انصاف کے لیے کس کی طرف دیکھے گا؟ اسمبلیز میں بھی اگر اس قسم کے لوگ ہیں اور اگر ججز کرائیٹیریا بھی یہ ہے تو انصاف کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ انصاف کا حال پہلے بھی برا تھا، ہم شاید 140ویں نمبر پہ تھے، اب بھی 140ویں نمبر پہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن ممالک کے ساتھ ہیں 140 یا 130 اس طرح سے، آئی تھنک میرا خیال 130 نمبر پہ ہیں، میں غلط شاید ہو گیا ہوں، مگر آخر میں جو ہے نا وہ جو 3-4 ممالک ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا مقابلہ ہے، یعنی باٹم سے، اس میں نیپال، اس میں افغانستان، اس طرح کے 2-3 ملک رہ گئے ہیں۔ عراق، تو ہمارا جو نا اسٹینڈرڈ آف عراق، افغانستان، اس جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو ان کے نیپال ان کے برابر رہ گیا ہے۔ باقی جو ہے نا دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا معیار ہے یہاں پہ دنیا میں، جلدی کے حوالے سے بھی اور ایمانداری کے حوالے سے بھی، بالکل، اور سہولتوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے پاکستانی ججز کی سہولتیں شاید دنیا میں یہ بھی ایک عالمی معیار ہے۔ تو سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ اب میں نے یہ بات تو کر لی جوڈیشری کی، اب تھوڑی پولیٹیکل فرنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ PTI نے یہ کلیم کیا ہے، بلکہ وہ ہمیں ہمارے پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ ان کے JUI کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں، کیا آپ اس کلیم کی تصدیق کرتے ہیں؟ رابطے ہیں، رابطے تو بہت پرانے ہیں، رابطے کے لیے تو وہ مولانا کو دعا دیں، رابطے تو مولانا نے 26 امینڈمنٹ سے بھی پہلے جو ہے نا اسٹیبلش کر لیے تھے، اور 26 امینڈمنٹ میں جو ہے نا وہ ان کو ہر جگہ پہ ساتھ شریک رکھا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ مسلسل رابطے میں رہے ہیں، کبھی ایکسپریسلی اور کبھی جو ہے نا امپلائڈلی، کبھی براہ راست اور کبھی انڈائریکٹ، اس طرح سے رابطے میں رہے ہیں۔ آپ بھی رابطے میں ہیں، اسد قیصر صاحب رابطے میں ہیں، ان کا ایک بہت بڑا گروپ بھی جو ہے نا جس دن درال پارٹیز کانفرنس تھی اسلام آباد میں، مولانا صاحب کے پاس ملا تھا گھر میں، بات آگے کچھ بڑھی ہے، مگر بہرحال جو ہے نا ریزرویشنز برقرار ہیں اور ہم تحریری معاہدہ چاہتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا وہ جو خدوخال جب بیٹھیں گے تو اس میں کچھ لکھت پڑھت کر کے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ اچھا سر، میرا سوال اس کانٹیکس میں تھا کہ جو 27 ستمبر کے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے PTI نے، اس حوالے سے PTI نے JUI کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ اس میں جو معاملے میں PTI کی طرف سے جو لیڈ لے رہے ہیں وہ اسد قیصر صاحب ہے، اور اسد قیصر صاحب اس وقت ملک سے باہر ہے، 15 کو واپس آئیں گے، اس کے بعد کب ملاقات ہوتی ہے ان کی اور مولانا صاحب کی میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال 2-3 دن پہلے ان کا فون تھا اور وہ مولانا صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے، مولانا اس وقت ابھی تک ملتان میں تھے، مگر یہ 27 میں جو ہم اکٹھے ہوں گے یا نہیں یہ منحصر ہے اس بات پہ
کہ جو ڈاکومنٹ ہے ہمارے درمیان ایگزیکیوٹ ہو اور ہمارے ورکرز کو اور ان کے ورکرز کو پتہ ہو کہ ہم نے آپس میں کیا معاہدہ کیا ہے. اگر عام عوام کو بھی پتہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. صحیح، یعنی کہ آپ ایک فارمل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جس پہ پی ٹی آئی کو شاید کوئی اعتراض نہ ہو. معاہدہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہے. ہم بغیر معاہدے کے لکھے ہوئے معاہدے کے شاید ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. ہم نے اپنے ورکر کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. صحیح سر، اسی سارے ٹائم فریم میں اگر دیکھا جائے تو جے یو آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے اچک زئی صاحب کے ساتھ رابطہ کی ہے. جے یو آئی اس رابطے کو ویلکم کرتی ہے اور کیا آگے چل کر یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان سب کے لیے راستہ کھل سکتا ہے، یہ ایک پیج پر آ سکتی ہیں؟ اپوزیشن جماعت تو پھر ہم سمجھ رہے تھے، کم از کم میں سنجیدگی کے ساتھ سمجھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے واپسی کا عمل جو ہے شروع کر دیا ہے. یہ زبردستی کی شادی سے وہ جان چھڑا رہے ہیں. مگر جب یہ ججز والے معاملے میں زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے لینینسی دکھائی اور اپنے سٹینڈ پہ جو ہے نا قائم نہیں رہے، تب مجھے اس معاملے میں شکوک و شبہات لگتے ہیں. یا تو وہ سٹینڈ نہ لیا ہوتا تو بھی بات تھی. یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا الزامات تھے ان کے پاس یا کیا مٹیریل تھا جس کو انہوں نے فارورڈ کر دیا ہے اور اس کو اگنور کر کے پھر جو ہے فوراً جو ہے نا سائن کر دیے لاہور سے پہنچتے. تو اب پیپلز پارٹی والا معاملہ جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ اسی تنخواہ پہ شاید چلتے رہیں گے. لگتا تو مظاہر ایسے ہی. صحیح. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ مولانا صاحب کے اچک زئی صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، گڈ ٹرمز ہیں، اس کے باوجود اچک زئی صاحب پی ٹی آئی کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکے. یہ معاملہ کہاں پہ رکا ہوا ہے؟ یہ میرا خیال ہے بہتر طور پہ پی ٹی آئی بتا سکتی ہے یا اچک زئی صاحب خود بتا سکتے ہیں. میں تبصرہ تو کر سکتا ہوں مگر وہ تبصرے کے نتیجے میں پی ٹی آئی بھی ناراض ہو جائے گی اور دوست بھی ناراض ہو جائیں گے. میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ جو ہے اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں مگر میں اس کو ودہیلڈ کرتا ہوں، نہیں کرتا اس پہ کوئی تبصرہ. بہت شکریہ سر.